قبر کی پہلی رات۔ حضرات، قبر کی پہلی رات ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ اے غافل، میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے واقف ہو جا، ورنہ پھر بہت پچھتائے گا۔ میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں۔ یاد رکھ، تجھ کو اور سب کو عنقریب پیش آ کر رہوں گی۔ اپنے پیش آنے سے پہلے میں نے تجھے خبردار کر دیا ہے۔ میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، لہذا روشنی کا سامان اور اعمال صالح کا چراغ لے کر آنا۔ 5 وقتہ نماز، نماز تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کرنے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے میرے اندر چراغ روشن ہوگا۔ کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یہاں تو بنوائے محل، روشنی کی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے ہیں کر لے آج کل۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا؟ میں تنگی و تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے کہ اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو یہ جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک مقام ہوں جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا اور ساری عمر غفلت میں برباد کر دی۔ لہذا اب بھی جاگ جا، ذرا خواب غفلت سے ہوشیار ہو، نہ غافل ہو، اتنا خبردار ہو۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی اصل اور آخری منزل کو بھول گئے۔ ہم اپنے دنیا میں آنے کا منشا و مقصد بھول گئے۔ ہم اپنی جان کنی کی آنے والی سختی کے وقت کو بھول گئے۔ ہم اپنی موت و قبر اور وہاں کی تنگی و بے بسی کو بھول گئے۔ ہم قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوالات کے وقت کو بھول گئے۔ ہم قیامت کے دن کے حساب و کتاب اور خداوند تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے والے دن کو بھول گئے۔ ہم پل صراط پر سے گزرنے اور دوزخ کے عذاب کا خوف و خطر بھول گئے۔ ہم دنیا اور دنیا کے مال و خیال اور اس کے کاروبار کے علاوہ سبھی کچھ بھول گئے۔ ہم دنیا کے حرص و طمع اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے۔ ہم دنیا کے بندے اور اعمال کے اعتبار سے گندے بن گئے۔ دنیا ہماری طبیعت میں اور رگ رگ میں رچ بس گئی۔ اس لیے موت سے ہمیں نفرت ہے، قبر سے ہمیں وحشت ہے۔ موت کے لیے نہ کوئی تیاری ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی سامان ہے، نہ ہی بھول کر بھی اس کا کبھی کوئی خیال آتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ملنا پسند ہے۔ وہ شخص جو رنگ رلیوں اور عیش و عشرت میں پڑا ہوا خدا تعالیٰ کی یاد اور اپنے آخری انجام سے غافل ہے، کبھی اپنے عزیز و رشتہ دار اور دوست یار کی موت کا نقشہ یاد کر کے سوچے کہ وہ کس طرح مرے اور پھر کس طرح سے ان کے جنازے کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ جو کل بڑی شان و شوکت سے بن سنور کر کوٹھیوں اور محلوں میں رہا کرتے تھے، آہ، تم کو ان پر کچھ بھی رحم نہ آیا اور ان پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ جو کل تم پر فدا ہوتے اور جان دیتے تھے، آہ، تم نے ان پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی۔ اب مٹی نے ان کی شکل و صورت کا کیا حال کر دیا ہوگا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے اور الگ الگ کر دیا ہوگا۔ آہ، کس طرح سے وہ اپنے بیوی بچوں کو یتیم اور اپنے بھائی بہنوں، رشتہ داروں اور دوست یاروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا مال، ان کے طرح طرح کے کپڑے، ان کا سب سامان یہیں پڑا اور دھرا رہ گیا۔ افسوس کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہ گیا اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کے پاس چھوڑا۔ مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیے گئے، ان کی گھڑی اور ان کی انگوٹھی تک اتار لی گئی، ان کے سب خزانوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کو بالکل برہنہ اور ننگا کر دیا گیا،
उनको कफन में लपेट कर दूर उस सुनसान वीरान जंगल में ले जाकर सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। आज तक फिर उनकी किसी ने खबर तक न ली कि कौन था और क्या हुआ, या हमारा इससे क्या वास्ता था, या हमसे कौन जुदा हो गया। याद रख ए गाफिल, यही हश्र एक दिन अनकरीब या देर से तेरा भी होने वाला है। तेरा ये कर्रो फर, फख्र तकब्बुर सब खाक में मिल जाएगा। कब्र पर फिर न कोई यार आएगा, जमीन में दबा पड़ा होगा, फिर न उठ सकेगा। तेरी कब्र पर घास और झाड़ होंगे, जानवर तेरी कब्र पर चढ़ते फिरेंगे और कैसे कैसे गंदे लोग तेरी कब्र पर से गुजरेंगे। बाज पैदल, बाज बदबख्त साइकिल स्कूटर पर से ही न उतरेंगे, और बाज बदतरीन तो पेशाब तक करने से गुरेज न करेंगे। ओ बदबख्त, बदकिस्मत, दीन इस्लाम से नफरत और उसमें नुक्ताचीनियां करने वाले, कहता है कि दीन इस्लाम तो अब बहुत पुराना हो चुका है, इसमें तरमीम होनी चाहिए। जमाना बहुत बदल चुका है, इसलिए अब इस्लाम के बंधनों को तोड़ना चाहिए। तू खुदावंद ताला की अदालत से बेखौफ हो गया है। ओ नजाकत के पुतले, जो नर्म नर्म बिस्तरों पर पड़ा सारी रात मजे लेकर सोता और खुदा की याद से गाफिल होता है। खाक के बिस्तर और मिट्टी के घर को भुला देने वाले, कोठियों और महलों के आशिक, अपनी मनमानी और जी चाही करने वाले, खुदाए पाक के हुक्मों को भुला देने वाले, अपने गरिबान में मुंह डालकर जरा सोच कि जिनको तू आज जंगल में तन्हा छोड़कर मिट्टी के नीचे दबाकर आया है, वो किस तरह से महफिलों में बैठकर कै कहे लगाते और हंसा करते थे और दूसरे कमजोर लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। आज वो कब्रों में खामोश पड़े हैं। किस तरह से दुनिया के लज्जत और आराम में मशगूल थे, आज मिट्टी में मिले पड़े हैं। कैसा उन्होंने मौत के आने को भुला रखा था, आज उसका शिकार और लुकमा बन गए। किस तरह से शबाब और जवानी के नशे में चूर और अंधे माजूर थे, हाय आज उनका कोई पूछने वाला नहीं। कैसे दुनिया के धंधों में हर वक्त मशगूल और माल कमाने में दिन रात लगे रहते थे कि हर वक्त दिन रात सुबह शाम